کشمیر حل ہوگا تب تک یہ سارے غیر مقلد بن جائیں گے. عوام جو ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے علماء گئے سری نگر میں, اب جو ہار کر بھی اپنی ہار نہیں مانتا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی اگر جیتنے والے تھے تو میدان میں آ جانا تھا. آئیے اب ایک دوسرا موقع ان کو ہم نے دیا ہے. کوئی فتنہ نہیں ہوگا, کوئی انتشار نہیں ہوگا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. ہم گارنٹی دیتے ہیں یہ بہانہ نہ کرے, یہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے, ان کا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا. کھڑی میں آ جائے 30 تاریخ کو, آ جائے ایک اور موقع ہم ان کو دیتے ہیں مناظرے کے لیے. اگر یہ بہادر ہے, اگر یہ پہلوان ہے, کوئی بہانہ نہ کرے, کوئی ان کو اف تک نہیں کہے گا. ہم اپنے عوام کو سمجھا دیں گے کہ یہ علمی لڑائی ہوگی, یہ ڈنگے کی, یہ کیا ڈنڈو کی لڑائی نہیں ہوگی. جس طرح دو ایڈوکیٹ عدالت میں بحث کرتے ہیں جس کو انگریزی میں آرگومنٹ کہتے ہیں, ہماری آرگومنٹ ان کے ساتھ ہوگی اور لوگ تماشا دیکھیں گے. اور لوگوں میں کچھ جاننے والے ہیں, علم رکھنے والے ہیں, خود فیصلہ کریں اور غلطی پر کون ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا آئندہ اس طرح سے دھوکے سے لوگوں کو جمع کرنا, اختلاف اور انتشار کی باتیں کرنا, یہ بہت ہی گھناؤنی سازش ہے. ایسا آئندہ نہ کریں گے کیونکہ ہم ایسے بھی اتفاق اور اتحاد چاہتے ہیں. دیکھیے آپ کو پتا ہے میں سیاسی آدمی بھی ہوں, ہم تو چاہتے ہیں ہندو مسلم سکھ سب اتفاق اور اتحاد میں آ جائے. مگر جب یہ دعویٰ کرتے ہیں انسان دوستی کا, اور پھر ان کو انسان دوستی دور کی بات ہے, ان کو مسلمان دوستی بھی گوا رہے ہیں. اخباروں میں اشتہاروں میں دیتے ہیں ہمارا ہے یہ خدا پرستی انسان دوستی, اور پریکٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں انسان دوستی تو دور کی بات ہے, یہ تو مسلمان دوستی کو بھی گوارا نہیں کرتے. اندر تعصب رکھا ہے, سلام کا جواب نہیں دینا, اس طرح کی باتیں بتانا, مخالفت کرنا, یہ کہاں سے مسلمان دوستی ہے. ذرا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے, اور میں یہ گزارش کروں گا کہ بہت جلدی انشاءاللہ ہم اسی نوعیت کا ایک جلسہ ہم سنے بلائیں گے اور دیکھ لیں گے کہ تعداد کتنی ہوگی. ہم بھی اپنے علماء کو دعوت دیں گے اور ان کی باتوں کا مؤثر جواب ہوگا. ایک ساتھی فارغ ہو کر آیا, اس کا نام ہے شمعون مدنی نام ہے. باتوں میں چلتے چلتے ہم نے ان سے تقلید کی تعریف پوچھ لی. انہوں نے کہا تقلید حرام ہے, ہم نے کہا تقلید واجب ہے. انہوں نے کہا تقلید حرام ہے, ہم نے کہا تقلید واجب ہے. ہم نے کہا تقلید کا آپ تعریف کریں, تقلید کس چیز کو کہتے ہیں. اس نے جو تقلید کی تعریف کی, وہ تقلید کی تعریف یہ کی کہ اللہ کے قول کو چھوڑنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑنا, اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے قول کو زبردستی اختیار کرنا, یہ تقلید کی تعریف ہے. حالانکہ یہ تقلید کی ہرگز تعریف نہیں ہے. تقلید کی تعریف کیا ہے؟ تقلید کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, آپ کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں, تقلید کہتے ہیں کہ بغیر مطالبہ دلیل کے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا. آپ نے پوچھا بھائی میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھتے پڑھتے مجھے یہ خیال نہیں رہا کہ میری 4 رکعتیں ہوئی یا 5 رکعتیں ہوئی, اب میں کیا کروں. تو جو مفتی صاحب آپ کو اس کا جواب دیں گے اس کا نام ہے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, بہرحال یہاں پر وقت کی قلت ہے تو میں ان کی علمی دانائی پر یہ داد دیتا ہوں. ہمارے سارے علماء کرام وہاں پر موجود تھے. اس کے بعد اس کی ویڈیو بھی بنی ہے. 12 گھنٹے شرائط طے ہوئے رات کے 2:30 بجے تک, لیکن رات کے 2:30 بجے تک صرف وہ شرائط طے ہوئے, ہر شرط پہ وہ انکار کر رہے تھے, نہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوگا, ایسا بھی. ہم نے کہا قرآن اور حدیث سے دلائل ہوں گے صرف اور صرف, جیسا کہ تمہارا نعرہ ہے قرآن اور حدیث. انہوں نے کہا نہیں جی قرآن اور حدیث نہیں, ہم اجماع امت اور قیاس کو بھی لیں گے. ہم نے کہا کہ اجماع امت اور قیاس کو کیوں لوگے جبکہ تم مانتے ہی نہیں. اجماع صحابہ تمہارے یہاں نہیں مانا جاتا ہے, اجماع امت کو کیوں مانو گے. بہرحال اس کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے قابل قدر دوست کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے تاثرات پیش کرے. میری مراد ہے اس سے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب جو رامبن کے مرکزی امام ہیں. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. حضرات